کے اندر آتا ہے، میں صبح ہی پڑھ رہا تھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صاف ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ایمان سے، وہ کفر کی حد تک پہنچ چکا ہے جس نے صرف ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی۔ اور ہمارے نوجوانوں کا اللہ معاف کرے علمان الحفیظ یہ حال ہے کہ جمعہ بھی گول ہو جاتا ہے کہ ان حالات میں، جن حالات میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں خطرناک پلاننگوں کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں کہ نماز کے پڑھے بغیر کچھ کام ہو سکتا ہے؟ کہ نماز کو چھوڑنے کے بعد میں مدد رب العالمین کی آ سکتی ہے؟ کیا نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر رب العالمین میرے اور آپ کی انگلی کو پکڑ کر کہے گا تم آگے چلو ہم تمہارے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیج رہے ہیں؟ کیا یہ رب العالمین کا پیغام آئے گا؟ میرے پیارو یہ نہیں ہو سکتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے وہ راتوں دن ایک کر دیتا ہے اپنی پڑھائی میں، کوئی انسان انجینئر بنتا ہے وہ رات کو بھی پڑھتا ہے دن میں بھی پڑھتا ہے، اسے معلوم ہے اس کا ٹارگیٹ کیا ہے، انجینئر بننا ہے۔ ڈاکٹر کو معلوم ہے اس کا ٹارگیٹ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، مریضوں کی چیڑ پھاڑ کرنی ہے، اسے معلوم ہے کہ کون سی دوا یا کون سی ٹیبلٹ کس مریض کو دینی ہے، وہ اسی حساب سے اسی ٹارگیٹ کو لے کر اپنی محنت کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اسی محنت کرنی پڑے گی، مجھے اور آپ کو ٹارگیٹ بنانا ہوگا ایمان والوں کے لیے، مجھے اور آپ کو ٹارگیٹ بنانا ہوگا اس ظلم کی دنیا میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو ٹارگیٹ بنانا ہوگا غیروں کو ایمان پر لانے کے لیے، مجھے اور آپ کو ٹارگیٹ بنانا ہوگا اپنی بچیوں کو اچھا لباس پہننے کے لیے، لیکن اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ اگر جب تک یہ ٹارگیٹ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں پھنسے گا، جب تک یہ ٹارگیٹ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، جب تک میں اور آپ ایمانی محنت نہیں کریں گے، جب تک میں اور آپ پیارے آقا کی سیرت کو نہیں پہنچنے کے لوگوں تک، دنیا میں سکون نہ مل سکے گا، اور یقین جانو کامیابی بھی نہ مل سکے گی۔ کامیابی ملے گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے راستے میں، کامیابی ملے گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچے تابعداری میں، کامیابی ملے گی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شاندار طریقے کو اپنانے میں۔ جو انسان اللہ کا شاندار اور جو انسان رب العالمین کی ذات سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں چمکاتے ہیں، اور رب العالمین کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چمکایا۔ اور یاد رکھیں حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، آخری بات عرض کر دوں، کبھی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آزمائش ہوتی ہے یاد رکھو، پھر اس بات کو دھیان سے سننا، وہ آزمائش ہوا کرتی ہے رب العالمین کی طرف سے کہ جب انسان کی زندگی میں نمازیں بڑھنے لگیں، انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئی، اس نے رب العالمین کے احکامات میں اور زیادہ پابندی کی، پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب تہجد بھی پڑھنی شروع کی، اب تسبیحات بھی پڑھنی شروع کی، یہ تو اس کے اوپر آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اور جو حالات انسان کو یا مسلمانوں کو یا ایمان کے ماننے والوں کو نماز سے دور کر دیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلچر سے دور کر دیں، تو وہ آزمائش نہیں، وہ مصیبت ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ آپ دیکھتے رہیں کیا حالات ہیں ہماری شادیوں کے، کیا حالات ہیں ہماری مسلمان بچیوں کے، وہ لباس کے جن کے اندر ان کا بدن چمکتا ہے، کیا پیغمبر کی یہی طریقہ تھا، کیا پیغمبر کا یہی نظام تھا، کیا تمہاری شادیاں ایسی ہوں کہ جن میں لڑکیوں کا لباس اتر جائے؟ میرے عزیزوں ڈانٹنا مقصد نہیں ہے، آپ خود غور کریں اپنے یہاں پر، میں بھی غور کروں اپنے گھر میں، خدا کی قسم جو آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے اس سے پہلے کہہ رہا ہوں، میں اپنے گھر میں غور کروں، آپ بھی اپنے گھر میں غور کریں کہ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے یا نہیں ہے جن طریقوں پر ہماری شادیاں ہو رہی ہیں۔ بلکہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو لڑکی والے سے نعوذ باللہ کہ ہمیں بولیرو چاہیے، ہمیں اسکارپیو چاہیے، کہ یہ پیغمبر کے ماننے والے؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو آپ کے سنبل کے ایک ہونہار اور مشہور عالم دین ہیں اور بڑے عالم بڑے تجربے والے عالم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے جو لوگ شادیوں میں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ان کے لیے بددعا کروں کہ اللہ ان کو تباہ کر دے کہ انہوں نے پیغمبر کے طریقے کا جنازہ نکالا۔ یہ جنازہ نہیں ہے، 1.5 کروڑ کی شادیاں ہم کر رہے ہیں۔ کوئی غریب کی بیٹی ہو جو اپنے منہ کو تکیے میں لے کر روتی ہو، کاش کہ میرا باپ بھی ایماندار ہوتا، میری بھی ایسی شادی ہوتی۔ خدا کی قسم ایک غریب بچی کی اگر رب العالمین کے آسمان کو چیرتی ہوئی گئی اور اللہ سے جا کر مل گئی اور ٹکر ہو گئی، اللہ کی قسم میں اور آپ نہ بچ سکیں گے، ایک نہ بچ سکے گا مجھ میں سے نہ آپ میں سے۔ کیا ہم نے دہشت بنائی ہے اللہ کے نبی کے طریقے کی؟ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کا کہنے کا حق ہے، آپ اپنی بچیوں کو سمجھا سکتے ہیں بیٹی یہ لباس پیغمبر بنیں گے،
بیٹی یہ لباس جو تم پہن رہی ہو جو اختیار کر رہی ہو یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. آپ تو وہ لباس اختیار کرو جو ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے. آپ وہ لباس پہنو جس میں حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو خوشی ہوتی ہے. اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ سارے حالات مسلمانوں پر کیوں بھیج رہا ہے. کبھی میں اور آپ بھی تو غور کریں اپنے دل میں کہ ہم نے کتنی تکلیف حضور پاک علیہ السلام کو پہنچائی ہے. کبھی میں اور آپ بھی تو غور کریں کہ ہم پورے ہفتے میں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں. کبھی میں اور آپ بھی تو غور کریں کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمتوں کی بوچھار کی ہے کہ ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ بھی تو کبھی غور کریں. جب غور ہوگا تو انشاءاللہ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. جب اللہ کا شکر ہوگا میری اور آپ کی زندگی میں, وہ اللہ کی مدد جو جنگ بدر میں آئی تھی, اللہ کی مدد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, وہ مدد انشاءاللہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی آئے گی. لیکن میں پھر یہ بات کہوں میرے عزیزو, ضرورت ہے آپ جاؤ لوگوں کے اندر جاؤ, ان کو بتاؤ پیغمبر کی سیرت یہ ہے, پیغمبر کا طریقہ یہ ہے. ہمارے پیغمبر نے محبت کو بانٹا ہے, ہمارے پیغمبر نے اخلاق کو بانٹا ہے, ہمارے پیغمبر نے حسن اخلاق کو بانٹا ہے. ہمارے پیغمبر کے یہاں ظلم نہیں تھا, ہمارے پیغمبر کے یہاں محبتیں تھی, اتحاد اور اتفاق تھا. جب یہ بات میں اور آپ اس پیغام کو, اس میسج کو لوگوں کے اندر لے کر چلیں گے, انشاءاللہ وہ تبدیلی ضرور آئے گی جو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی طریقے سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.